بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تعلیمات اسلامی میں سے ایک اہم ترین حکم ہے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا اور ان کا خیال کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کا خیال کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے دینی بھائیوں کو کھلانا اور ان کا خیال کرنا۔ یہ تینوں عنوان الگ الگ ہیں: اطعام المؤمنین، اطعام الفقراء اور اطعام الارحام۔ اب عموماً جو لوگ نہیں جانتے صحیح اسلام کو، وہ فوراً ویلفیئر کا موضوع لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے رشتہ دار سب کے سب بہت ہی مالدار ہوں، کیا انہیں کھانا کھلانے کا ثواب ہے؟ کہا جائے گا بالکل ثواب ہے، رشتہ داری نبھانے اور رشتہ داروں کے احترام کے عنوان سے۔ کیا اپنے دینی بھائیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں؟ تو کہا جائے گا بالکل ثواب ہے، اور یہ ایک خاص عنوان ہے۔ آیا غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے؟ بالکل ثواب ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب اگر یہ تینوں عنوان ایک ہی جگہ شامل ہو جائیں کہ کھانے کا اہتمام کیا جائے، رشتہ دار بھی آئیں، برادران دینی بھی آئیں، اور ساتھ ہی ضرورت مند بھی آئیں، تو کہا جائے گا نور علی نور۔ پس تمام دنیا تشیع میں، چاہے ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو، بحرین ہو، اور پھر چاہے حجاز میں مدینہ ہو، یا اسی طریقے سے قطیف و احسا اور خبر و دمام ہو، بحرین ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ آپ کو رسم ملے گی کہ کھانا پکانا اور مختلف عناوین سے، چاہے وہ غم کے ہوں چاہے وہ خوشی کے ہوں، ان میں کھلانا۔ انہی رسوم میں سے ایک رسم ہے کہ جو ایران میں بہت زیادہ ہے اور مختلف علاقوں میں بھی ہے، وہ ہے امام حسن علیہ السلام کا سفرہ یا دسترخوان۔ اصل جو موضوع میں ڈسکس کرنا ہے کہ ان چیزوں کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ اب فرض یہ کریں کہ ہم نے منت مانی کہ جیسے ہی میرا کام ہوگا، اس کے اگلے دن میں لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان میں بلاؤں گا۔ میرا کام ہو گیا، فرض کی بات یہ ہے کہ 21 جمادی الثانی کو، تو میں نے 22 کو بلا لیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا کام ہو جاتا 9 کو، تو میں 10 کو بلا لیتا، اور 9 شعبان کو تو میں 10 شعبان کو بلا لیتا۔ تو اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کسی بھی ڈیٹ پہ رکھا جا سکتا ہے۔ اتفاقاً یہ کلچر ہمارے برادران اہل سنت میں بھی انڈیا میں رہا، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی صورت میں، اور 22 رجب کو۔ ایران میں بھی مختلف دنوں میں یہ سفرے ہوتے ہیں، خصوصاً 15 رمضان اور اسی طرح سے دیگر اور تاریخوں میں۔ اب اس چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ چاہے غم کی محفل ہو معصومین علیہم السلام سے منسوب، یا خوشی کی محفل ہو، مذہب حق اہل بیت میں کافی توجہ دلائی گئی کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے کسی بھی ایک واقعے کی جانب توجہ دلائی جائے تاکہ لوگ فراموش نہ کریں۔ لہٰذا جب پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان میں سبز چیزیں ہیں، تو بعض لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بقرات ہیں اور بڑی ان کی معلومات ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ فضولیات ہیں۔ نا، فضولیات نہیں ہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا حکم اس صورت میں قرآن یا حدیث میں نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہ اگر حکم نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے، نہ، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر حکم نہ کرنے کا ہوتا، یعنی منع کیا ہوتا، تو پھر یہ حرام ہوتا۔ لیکن اس میں جب ایک حسن پیدا ہو جائے اور ایک پازیٹیو چیز آ جائے، اور وہ ہے امر ائمہ علیہم السلام، یعنی ائمہ علیہم السلام سے منسوب کسی چیز کی یاد تازہ ہو جائے، وہ یاد کیا ہے؟ تو 2 طرح کی روایات ہیں، اتفاق سے اہل سنت میں بھی ہیں، کہ جب لباس آئے جنت سے امام حسن امام حسین کے لیے، تو امام حسن کا سبز تھا اور امام حسین علیہ السلام کا سرخ تھا، کہ جس کی وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا جائے گا اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، اور آخر وقت میں ایک کے جسم کا رنگ سبزی مائل ہو جائے گا، یعنی سبز سا ہو جائے گا، اور ایک کے جسم کا رنگ سرخ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ جب معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو وہاں پر 2 انہوں نے گھر دیکھے، کہ ایک زبرجد سے تھا کہ جس کا رنگ ہرا تھا، اور ایک یاقوت سے تھا کہ جس کا رنگ سرخ تھا۔ آپ نے سوال فرمایا کس کے ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ امام حسن کے لیے ہے سبز،
اور جو سرخ ہے وہ امام حسین کے لیے ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور آخر وقت میں جسم ان کا سبز سا ہو جائے گا، اور امام حسین کو شہید کیا جائے گا، ان کے جسم خونی ہوگا اور سرخ ہوگا۔ بس اس دسترخوان میں اگر سبز چیزوں کو بنایا جائے تو نہ واجب ہیں نہ حرام ہیں، بلکہ کیونکہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ امام حسن کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان پر مظالم ڈھانے والوں سے آشنائی ہوتی ہے اور ایک چیز ذہن میں رہتی ہے، تو یہ چیز کہلاتی ہے امر ائمہ کو زندہ رکھنا، یعنی ائمہ علیہم السلام سے ریلیٹڈ چیزوں کو زندہ رکھنا۔ اب آپ کے سامنے ہم لگاتار کچھ تصاویر دکھائیں گے کہ جو ایران کی ہیں، عراق کی ہیں، کہ جن میں جگہ جگہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر چیزیں اس میں سبز ہیں۔ لہٰذا مومنین اس کام کو انجام دیں، یہ سوچتے ہوئے نہیں کہ ایسا کوئی حکم آیا ہے، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ سوچتے ہوئے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان سے ریلیٹڈ ایک واقعے کو ان چیزوں کے ذریعے سے زندہ رکھا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی جس طریقے سے بھی ہو سکے ائمہ کے فضائل اور ان کے مصائب کو یاد رکھیں اور یاد دلائیں، ان کے فضائل بیان کریں اور ان کے دشمنوں کے رذائل بیان کریں، اور بتائیں کہ کن لوگوں نے کیا ظلم ڈھایا اشرف الانبیاء پر اور ان کی آل پر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔